السلام علیکم ناظرین، الیکشن ٹرانسمیشن ARY پر آپ دیکھ رہے ہیں. کل الیکشن ہے. کل ایک چیز کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ڈسکشن کی طرف جائیں کہ ہم کس قسم کی قوم ہے. ہم ہمیشہ کمپلین بہت کرتے ہیں پاکستانی، ہم کہتے ہیں ہمارے حالات، ہمارے جو مسائل ہیں اس کی وجہ وہ ہے، اس کی وجہ وہ ہے. لیکن جس دن آپ کے پاس یہ موقع آتا کہ آپ اپنا فیصلہ سنائیں، اپنا حصہ ڈالیں، یہ فیصلہ کریں کہ کون آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا، اس دن یا تو ہم فلمیں دیکھتے ہیں یا ہم کسی نہ کسی حجت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے ہم نے نہیں جانا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو خطے میں دوسرے ملک ہیں ان کا ووٹر ٹرن آؤٹ 70 سے 80% تک بھی جاتا ہے. ہندوستان کا شاید 65% کے قریب 65% لوگ نکل کے ووٹ ڈالتے ہیں، یعنی ایک بڑا حصہ ان کا جا کے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرتا ہے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگر ہم 50% تک چلے جائیں. تو اگر آپ نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے تو یہ آپ کا کام ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم کام کرنے والی قوم ہے یا کمپلین کرنے والی قوم. آپ کا کام ہے نکل کے ووٹ ڈالنا، اس کے بعد پھر لیٹ ویل سی کہ ہم نے کمپلین کرنی ہے کہ نہیں کرنی، جو حالات ہیں اس پر. سو اس لیے ووٹ ڈالیں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری بھی ہے. میں اکثر جب بحث کرتا ہوں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے ووٹ ڈالا تھا، کہتے ہیں نہیں. میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ تو پھر بحث ہی نہیں ہو سکتی. میں کیوں سیاست پہ آپ سے بحث کروں جب آپ اپنا کام یا اپنا کردار ادا نہیں کرتے سیاست میں. اور وہ ہے جس دن ووٹ آپ کو 5 سال بعد ایک دن یہ موقع دیا جاتا کہ آپ جائیں اور اپنا ووٹ ڈالیں، جس کو آپ چاہتے ہیں ووٹ ڈالیں، جو آپ کی من پسند پارٹی ہے، جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے مسائل حل کر سکتی ہے، لیکن آپ جائیں اور ووٹ ڈالیں. اس کے بعد دین یو آف کورس بحث بھی چلتی رہے گی، کمپلینٹس بھی چلتی رہیں گی. ہمارے پاس ہمارا پینل ARY کا موجود ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. صبح سے آپ دیکھ رہے ہیں تنگ آگے ہوں گے، لیکن چلیں بتائیے آپ سے تنگ نہیں آیا کوئی ابھی، کیونکہ آپ اب ادھر آئے ہیں، پہلے آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نیشنل لیول پر ہمارے یہ جتنے پینلسٹ ہیں کیا اپنا نمبر دیتے ہیں کہ کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیتے گی نیشنل اسمبلی میں. یہ ہم لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیا تھا کہ ہمارے اینکرز کی رائے میں کس سیاسی جماعت کو پاکستان سے کتنی سیٹیں ملیں گی. تو آج ہم دوبارہ یہ شروع کرنے لگے ہیں اس اپنے سیگمنٹ میں. اور بدامی صاحب میں آپ ہی سے شروع کروں گا. میرا مجھے کچھ وقت چاہیے کیونکہ آپ مجھے فارم آپ کے سامنے ملا ہے آپ کی. گومن صاحب جی آلویز ریڈی اچھا جو میری اسیسمنٹ ہے ایز پر جو میرے سامنے رکھا گیا ہے، یہ ایک فارم دیا گیا ہے. فارم نہیں سر، جو پارٹیاں وہ آپ کے سامنے وہی پلس لائک اٹس ناٹ سم تھنگ آئی ہیو بین گیون سم تھنگ ان رائٹنگ. میں اپنی اس کے اوپر فارم فل کر رہا ہوں. میں اسی فارم کی بات کر رہا ہوں بھائی، تو فل کرنا ہے. اچھا میری اسیسمنٹ ہے کاشف صاحب، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ود آل دس فیوریبل ایٹماسفیئر اینڈ دا کائنڈ آف ریسیپشن دے ہیو ریسیوڈ اوور دا لاسٹ لائک 2-3 months، تمام اطراف سے ان کو بڑا ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم ملا. سو اگر وہ سارا کچھ وہ کنورٹ کرتے ہیں لائک جو ہے اپنے ان ووٹنگ، تو وہ 80 سے 90 سیٹیں جو ہیں وہ سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکیلے بھاگیں گے، تکے بھی لگ رہے ہیں پیچھے سے، تیز نہ سو. میں یہ کہہ رہا ہوں راستے میں پانی لے کے لوگ کھڑے، پھر بھی 80 سے 90. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اوور آل سارے کا سارا ماحول ان کے لیے بنایا گیا، اگر یہ سارے کا سارا وہ کنورٹ کر لیتے ہیں 190. اگلی جو میری ساتھ میں یہ بتا دوں فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھوڑی دیر میں اگلی پریڈکشن میں ان سے لے لیتا ہوں. جی پیپلز پارٹی. اچھا نیکسٹ ہے پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی آئی سی 50 to 60 دا میکس 60 تک وہ جو ہے سیٹیں وہ کر لیں گے میری اسیسمنٹ کے مطابق. لیکن جو سب سے سرپرائزنگ اور دلچسپ جو میری فائنڈنگ ہے، جو PMLN کو جو ٹکر دے رہی ہوگی، جو نیک ٹو نیک چل رہی ہوگی، وہ ہوں گے انڈیپینڈنٹس، آل انکلوسیو، مادر پدر زاد بقول حسن ایوب کے وہ، اور جو جن کی کچھ وہ جو سپورٹڈ شدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے. سو میں ان کو اگر PMLN 90 گریب کرے گی تو وہ بھی 90 کے ارد گرد اس رینج کے اندر وہ فال کر رہے ہوں گے. سو دیٹ از اکارڈنگ ٹو می وہ تمام تر یہ نامساعد حالات، انفیوریبل تمام ٹینشنز کے باوجود، اس کے باوجود JUIF اوکے JUIF میں 5 دے رہا ہوں. وہ جو ان کے چیدہ لیڈران ہیں وہ ایٹ دا میکسیمم. اس کے بعد MKM یقین کریں کہ ظاہر بدامی صاحب کا جو اپنی ہمسائیگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیبرہڈ میں صبح سے بیٹھے پرچی بھی پائی سی تو اچھا بھگت رہے ہیں صبح کا ان کو. سو ان کی جو خدمات لیتے ہوئے ان کی آبزرویشن اور تھوڑی بہت کراچی کو دیکھا ہے،
تو وہ میں 15 سیٹیں جو ہے اس دفعہ ایم کے ایم تو جو باقی 6 کار لے کے جانی ہے ساتھ وہ بھی دے دینی ہے سر. نہیں میں دے رہا ہوں کلے نہ سر نہیں باقی نہیں کلے نہیں باقی پیپلز پارٹی از گوئنگ ٹو لائک. اچھا کراچی کے اندر اور آئی پی پی دا کائنڈ آف منی دے آر یوزنگ ترین صاحب اور علیم صاحب اور ہمارے وہ غلام سرور خان صاحب ہیں وہ جو اچانک فیکٹر کے لیے وہ بیٹھے ہیں صبح دوپہر شام ایک دو جگہ کے اوپر وہ حلقے میں نہیں ہیں وہ کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے آئی پی پی جو ہے وہ 5 کے قریب سیٹیں جو ہے سو دیٹس ہاؤ آئی میک 80 سے 90 مسلم لیگ نون جی 50 سے 60 پیپلز پارٹی 80 سے 90 انڈیپینڈنٹس آل انکلوسو 5 جے یو آئی ایف 15 ایم کیو ایم اور 5 آئی پی پی. باڈا صاحب سے اگر اجازت دیں تو ان کا باڈا صاحب السلام علیکم. السلام سر. ہم آپ کے شہر میں آتے ہیں آپ یہاں بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. سر ہم کیا کریں آپ نے ہمیں یہاں رکھا ہوا کیا کر سکتے ہیں سر. وہ سر آپ کا کام زیادہ ضروری ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ نے وہ بہت سارا کام کرنا ہوتا نا وہ ٹینشن. سر میں نے کہا نا دیکھنا ہے نا کس نے ہارنا ہے. تو دیکھا آپ نے کچھ. ہاں دیکھ لی بتائیں سر حکم کریں. نون لیگ کی کتنی سیٹیں نظر آ رہی ہیں باڈا صاحب. پہلے تو کاشف صاحب میرا آپ سے ایک گزارش ہے کہ عماد صاحب جو ہیں آج کل کوئی کانسنٹریٹ نہیں کر رہے آپ لوگ اے آر وائی کے اوپر کہ آپ کی جو ٹیبل ہے اس پہ آپ نے لکھا ہوا ہے بڑا بڑا الیکشن 2024 تو اس کا ایس کدھر گیا. ایس لگانا ہی آپ بھول گئے آپ لوگ آج کل بالکل کوئی نہیں. اور سر الیکشن میں اتنے دوسرے مسائل ہیں آپ کو ہمارے ایس کا پڑ گیا یار. آپ دوسرے مسائل کی بات کریں کو تھوڑے رول الیکشن کپڑا اتارے نا ای سے پہلے ایس بھی تو لگے گا تب بنے گا نا. اچھا اب میں سلیکشن یہ کس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں آپ کیا سوچتے رہتے ہیں کاشف بھائی. میں سوچ رہا سی میں کہ الیکشن میں مسائل نظر نہیں آ رہے میرے اسپیلنگ میں مسائل نظر آ رہے ہیں. اب مجھے سمجھ آیا آپ کہہ رہے ہیں اس کے سامنے ایس لگا دوں. ہاں تو یہ عدالتی سلیکشن تو لکھتے نا سب پورا عدالتی سلیکشن 2024. عماد صاحب اس کو ٹھیک کریں. آپ کی اہلیہ کی طرف سے چپ کر جاؤ بس آ کے بیٹھ گئی ہے. باڈا صاحب سلیکشن اب مائک پہ تھا آ گئی آواز. اب آپ سلیکشن شروع کریں. آپ مسلم لیگ نون کی کتنی سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اچھا کاشف صاحب دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ الیکشن اس طرح سے ہے کہ یہ الیکشن ہونے سے پہلے انٹرسٹنگ نہیں ہے. اس کے جو ریزلٹ آ رہے ہیں اور جو خواہشات ہیں جو زور ہے جو دبدبہ ہے جو آر اوز ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے جو پولیس ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو جیسے میاں صاحب آئے تھے جب لینڈ کیے تھے پاکستان میں تو ان کی وش لسٹ یہاں تھی ان کو چاند نظر آ رہا تھا پھر وہ ستاروں پر آیا ستاروں سے پھر بادلوں پہ آ گئے. تو یہ ریزلٹ بھی الیکشن کے بعد جو آنے والا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اٹ ول بی اے سرپرائز نمبر 1. نمبر 2 سر سرپرائز کریں نا بتائیں تو صحیح بھائی یہ بتائیں نون کی کتنی سیٹیں آپ سلیکٹ کر رہے ہیں. سر میں بتایا تو میرے تجزیے کے حساب سے سر کوئی سمپل میجورٹی پارٹی نہیں لے رہی. سب سے پہلے تو آپ کلیئرٹی رکھیں اس کے اندر. پی ایل این جو ہے وہ بہت تیر مارا آسمان پھاڑ دیا ستاروں سے کود گئے پولیس اور ٹھپا اور سب مافیا لگ گیا. اکیلے بھاگتے ہوئے بھی چوتھے سے تیسرے نمبر پہ آئے تو انڈر 100 ہیں. ٹھیک ہے میرے ساتھ پی 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 اگر آپ دیکھ لیں وہ بھی انڈر 100 ہی ہیں. انڈر 90 کر لیں ان کو انڈر 70 کر لیں. انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ کنگ میکرز ہیں. ان کا بھاؤ لگے گا وہ مین یار. ویسے ایک بات بتائیں مجھے سلیکشن کے انڈر 100 نہ کہ مجھے بتائیں آپ 90 سے 100 کہہ رہے ہیں نون لیگ. 80 سے 90 80 سے 90 کہوں گا. 80 سے 90 فیصل واڈا صاحب مسلم لیگ نون. پاکستان پیپلز پارٹی پلس مائنس 50-60. شکر ہے 80 سے نیچے آئے کیونکہ میرا خیال ہے سرداری میٹنگ کا فیکٹ چاہیے آپ کا. انڈیپینڈنٹ کتنے جتا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ تو کنگ میکر ہے نا. انڈیپینڈنٹ تو اس بار جو عدالتی سلیکشن ہے اس میں سب سے بڑا پلیئر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کتنے جیتیں گے انڈیپینڈنٹس. بائی فار آئی تھنک جتنی میجورٹی بنانے کے لیے یا ضرورت ہے اس میں میرے خیال زیادہ کھیل تو انڈیپینڈنٹس کا ہی. تو میں آپ کو 1 سال سے پہلے سے کہہ رہا ہوں وہ سر انڈیپینڈنٹ وہی سال 1 مہینہ پہلے 1.5 مہینہ پہلے فیصلے کے بعد. نہیں سر آپ کو تو آپ آخری 1 مہینے کی خبریں لیتے ہیں نا. ہم تو 8 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے گومن صاحب کے پروگرام پہ ریکارڈ. جی بالکل فیصل واڈا صاحب میں ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب نے ہمارے پروگرام کے اوپر یہ بات کہی تھی. حسن ایوب چوہے صاحب موجود تھے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب اعلیٰ
آئندہ جو ہوگا یہ بلا بلا نہیں ہوگا, انڈیپینڈنس ہوں گے اور انڈیپینڈنس وہ کنگ میکر کا کردار ادا اور یہ بھی تقریباً ان سادہ الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہوں گے. یہ بھی پوچھ لیجیے گا. ہاں جی 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 واقعی آزاد ہوں گے, اتنے آزاد ہوں گے. آپ ہی پوچھ لو. سنتے جائیں نا سر, اب میرا تجزیہ ہے, مجھے تو بولنے آپ دیتے نہیں نا. کاشف صاحب مسئلہ یہ ہے نا سر, ایک تو آپ نے بورڈ غلط لگا دی, الیکشن 2024 لکھ دیے, عدالتی سلیکشن لکھنا چاہیے تھا آپ کو, وہ آپ نے نہیں کیا, مجھے آپ بولنے نہیں دے. سوری. اچھا جی, اس کے بعد JUIF. جی جی JUIF. JUIF جو ہے وہ ہے سر 9 سے 12. ٹھیک ہے. MQM ہوگی سر, کوشش تو ہے ان کی بھی, کیونکہ PTI ہے نہیں موجود گراؤنڈ کے اوپر. آئی وڈ سے 10 to 13, 8 to 13. 8 to 13. یہ بہت بڑا اسپریڈ ہے یار, 10 سے 13 کریں یا 8 سے 10 کریں. نہیں, ہم 8 سے 13 کریں گے سر, ہماری مرضی. ٹھیک ہے جی, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے. اور IPP. اچھا, IPP جو ہے وہ 3 سے 5. اوکے. اور جو اس میں انٹرسٹنگ آپ نے کالم لگایا, نہیں میں PTI کا کالم میں نے اپنے اس پہ بنا دی ہے, 35 سے 45 ہوں گے, جس میں سے 20 سے 25 بک جائیں گے, اور 17-20 جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان انڈیپینڈنس میں آپ نے جو پہلے انڈیپینڈنٹ کا کالم ہے, اس میں نے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے کہا کنگ میکر ہوں گے. مجھے نمبر بتا دیں کہ کتنا نمبر ہوگا انڈیپینڈنٹ. سر وہ ایک بھی اگر نمبر ہے یا 200 بھی نمبر ہے یا 100 ہے, کنگ میکر وہی ہوں گے. ان کی بکرا منڈی کے وہاں بولی لگے گی, وہ انڈیپینڈنٹس اپنا کردار ادا کریں گے. اور جو PTI کالم آپ نے نہیں لکھا, اس کالم کے اندر بھی آپ لکھیں 35 سے 45. اگر وہ 45 ہو گئے تو تقریباً اس میں 30 تو بک جائیں گے, ان کا تو بھاؤ لگ گیا ہے. اور اگر اس میں کسی کا ضمیر جاگ گیا تو 17-20 اپوزیشن میں آ جائیں گے. آپ نے خالی جیتنے والوں کی پریڈکشن پوچھی تھی, وہ بکنے والوں کی بتا رہے ہیں صاحب. اتنی اور کیا سر, وہ جہاں سے آ رہے ہیں ان کو سب پتا ہوگا. فیصل بوڑا صاحب, پچھلے 5 جیتنے والے اتنے بکنے والے بات مسلسل کر رہا ہوں, جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں, لیکن شکر الحمدللہ آپ آئے, ہم آواز ہوئے میری بات کے ساتھ. کوئی یقین ہی نہیں کر رہا میری بات کا. تو نہیں, یقین تو میں باٹا صاحب کی بات کا بھی نہیں کر رہا, اس میں ایسا کیا ہے؟ الحمدللہ. نہیں دیکھیے مسئلہ یہ ہے حسن بھائی کہ ہم بھی کاشف عباسی صاحب کی کسی بات کا, کسی تجزیے کا یقین کبھی کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو آج ہو رہا ہے ٹرانسمیشن, اس کے اندر 2 ونڈوز بنیں گی, 3, آپ کی, میری اور کاشف عباسی صاحب کی. اور کاشف صاحب کا ایکسپیرینس 30 سال کا, اور میرے اور آپ جیسے جو اسٹوڈنٹ ہیں, جی بالکل, ان کا تجزیہ کچھ مہینوں کا ساتھ رکھیں گے ہم اگلی ٹرانسمیشن. سر وہ اس میں مسئلہ ہو جائے گا نا, آپ جیت جائیں گے, میں ہار جاؤں گا, کیونکہ میں حالات دیکھوں گا, میں کہوں گا اچھا فلانی جگہ پہ لوگ نکلیں گے, وہ ظاہر ہے اس کا ایک گراؤنڈ سویل ہے, اس کے اندر ان کا ووٹ بینک کیا ہے, کس طرح کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ وہاں پر ہوگا کیا, وہاں پر کیا مینجمنٹ ہوگی, کیا پولنگ ایجنٹ جانے دیے جائیں گے کہ نہیں جانے دیے جائیں گے, کیا آخر میں ڈبے اٹھا کے کوئی بھاگ جائے گا. میں اس کو نہیں کاؤنٹ کر سکتا نا اپنے تجزیے میں, تو میں نے تو سیدھا تجزیہ دینا ہے. سر دیکھیے کاشف صاحب, جو آپ نے سٹارٹ میں انٹروڈکشن دیا نا کہ ہم کام کرنے والے ہیں یا کمپلین کرنے والے ہیں, ہم کمپلین کے ساتھ رونے والے لوگ ہیں. نمبر 1, کام والے تو ہیں ہی نہیں. نمبر 2, یہ اس ملک کے اندر مردے کا ووٹ ڈلتا ہے, وہ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے, اس پہ الیکشن جیتا بھی جاتا ہے, اس کا فیصلہ تاریخی فیصلوں کی طرح, جیسے تاریخی استقبال ہوا ہے لندن میں ہمارے عدالتی نظام کا, وہ 4-4, 5-5 سال بعد آتا ہے جب الیکشن ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو کیپنگ آل دس ان مائنڈ, میرے خیال سے ہمارے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. نہ 75 سال میں کوئی ایسی ہوا چلی ہے جس میں آپ جو آئیڈیلسٹک سوچ لے کے چلتے ہیں کہ لوگ آئیں, اپنا تجزیہ دیں اور اپنے ووٹ ڈالیں اور اپنا من پسندیدہ آدمی نے. بھائی ووٹ ڈلتا کہیں اور ہے, نکلتا کچھ اور ہے, اور نہ ڈرایا کریں لوگوں کو, ذرا نکلنے دینا. 60% کچھ اور ہوتا ہے معاملہ. ابھی آپ سے اب اللہ سے یہ دعا کریں, ابھی اللہ سے آپ یہ دعا کریں کہ حمداللہ صاحب کی جان بخشی گئی ہے, ایسے بہت سارے واقعات خیر خیریت سے ہو جائیں, کیونکہ ایک ٹیررزم کا ایسپیکٹ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ بھی میں گمن صاحب آپ کے شو پہ, بدامی صاحب کے شو پہ کئی مہینوں سے چیخ چیخ کے بول رہا ہوں. واڈا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے میں نے. اس کو بھی ڈوز کر دیں. واڈا صاحب, آپ نے ایک تو پہلے کہا کہ یہ ایس ڈال دیا جائے, مگر چلیں جس فارم کے اندر بھی حکومت بنتی ہے, اس کو لیڈ کرتے ہوئے آپ کو PMLN نہیں دکھ رہی ہے, یا پیپلز پارٹی بھی پوٹینشلی لیڈ کر سکتی ہے اس منڈی کے ساتھ جس میں بہت سا بکاؤ مال ہے بقول آپ کے؟ بہت اچھا سوال. اس میں جو ہے بڑی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جو الیکشنز کے بعد آنی ہیں. اس میں یہ کہ اگر تو
نواز شریف صاحب ہر درمی پہ رہے کہ ان کو وزیر اعظم بننا ہے، تو بیٹی اور ان کے ستارے ایک ساتھ نہیں ہیں، وہ دونوں اقتدار میں نہیں آ سکتے. اگر وہ آئے تو پھر کولیشن میں میرا تجزیہ ہے، وہ تو خیر پارٹی کی چیئرمین شپ اور کو چیئرمین شپ ڈیسائیڈ کرے گی پیپلز پارٹی کی. آئی ڈونٹ سی این الائنس دین، بٹ اگر اس کا الائنس نہیں ہوا تو یہ تو 6 مہینے میں پٹاخہ بج جائے گا. اگر تو آپ کو اس کو مشکل سے گھسیٹ گھسوٹ کے اللہ کی مدد لے کے 2 سال چلانا ہے ذاتی طور پر اس نظام کو، تو یہ ویسے بھی آخری نظام ہی ہے نون لیگ کا، تو اقتدار کے ساتھ جو بھی ہے. اگر تو اس میں کوئی رد و بدل ہو گئی پرائم منسٹر شپ کے اندر تو پھر PDM-2 بنے گی اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کا بڑا بھرپور رول ہوگا، اور پھر یہ 18 مہینے 16 مہینے So as of right now آپ کو نون لیگ لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور سر سینئر صحافی تو ادھر تک لکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال یا بٹا بیٹھ جائے گا. سینئر صحافی تو یہ خبریں دے رہے ہیں دوسرے چینلز پہ بیٹھ کے کہ 10 سال کا پلان بن گیا PMLN کے ساتھ. دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تھی، جب میری سابقہ پارٹی کے ساتھ، تو ہم بھی کوئی 20 سال کے لیے آ رہے تھے اور اگلے 25 سال کا پروگرام بنا کے آئے تھے. اور جو ہم نے حملے کیے 9 تاریخ کو، وہ ہم نے اگلے 35 سال کے حساب سے پروگرام کر لیا تھا کہ ہم فوج کا بٹا بٹھا دیں گے، ملک کو حکمران بنا لیں گے اور ہم 35 سال راج کریں گے اور ایک خاص آ جائے گا اور ہم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں گے اور وہ چیف بن جائے گا اور یہ سب کچھ ہوگا. خواب بنانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. سیاستدان اتنے ہلکے ہیں. مگر یہ گراؤنڈ پہ پلان موجود ہے 10 سال کا PMLN کے ساتھ. دیکھیں خواہشات تو جب آپ کا عدالتی نظام آپ کو بتا دے کہ بیل اور جیل مرضی سے ہو جائے، کالا اور سفید اور بلیک لا ڈکشنری اور کوئی صادق اور امین کبھی بھی کسی وقت بھی کسی چیز سے بنا دیا جائے، اور تاریخی فیصلوں کے ساتھ ساتھ پاکستان تاریخوں میں چلتا چلا گیا ہے اور تاریخی فیصلوں کے بعد پھر تاریخی استقبال آپ نے ابھی ریسنٹلی لنڈن میں دیکھا ہے. تو اس کے بعد آپ کو میرے خیال ہے آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں مجھ سے، یو نو مور دین آئی نو، تو آپ کا کوئی سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے. تو عدالتی نظام نے سلیکشن کر دی ہے لاڈلے کی. اب وہ لاڈلے کی پارٹی آتی ہے، لاڈلا آتا ہے، لیکن آئے گا بہت ٹیمپریری. اگر زیادہ ووٹ اگر زیادہ لوگ نکل آئے کو ہوتا نا، کئی دفعہ لوگ ویسے ہی غصہ بھی کر جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے ویسے ہی نکل آئے کہ جی ہم کمپلین نہیں کریں گے، ہم کام کریں گے اور باہر نکل کے ووٹ ڈالیں گے، پھر بھی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کا وہ پڑھ دوں ایک دفعہ پھر جو آپ نے پریڈکشن دی ہے. 80 سے 90 مسلم لیگ نون، 50 تیر مارا تو، ہاں تیر مارا تو، 50 سے 60 پیپلز پارٹی، 100 انڈیپینڈنٹ. کریکٹ ہی کر لیں یار آپ. سارے ملا کے جی چلتے جائیں، میں غلط ہوگا تو بولوں گا نا سر. کیا انڈیپینڈنٹ 100 ہے؟ نہیں انڈیپینڈنٹ میں نے کہا ہے کنگ میکر. اب وہ 1 ہے، 100 ہے، 99 ہے، 105 ہے، بٹ دے ول میڈیا والے انڈیپینڈنٹ ہے. وہی وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس سے نکلوا رہا ہوں، وہ جواب نہیں دے رہے نا. 1 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں. میں اس کا جتنے ہی بتا رہے ہیں PTI والے بتا رہے ہیں کتنے ہوں گے. ہاں یہ پوچھا بتایا تو اسکرین پہ کیا لکھنا ہے. انڈیپینڈنٹ کا مطلب تحریک انصاف جس کے پاس بلہ نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کی حمایت کے ساتھ ہے. کتنے؟ نہیں انڈیپینڈنٹ جب میں کہہ رہا ہوں تو وہ انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. تحریک انصاف کا کالم آپ نے نہیں بنایا، میں نے کالم بنا دی ہے، ٹھیک ہے. اس کالم کے اندر میں نے لکھ دیا ہے 35 سے 45 انڈیپینڈنٹ PTI کی حمایت شدہ، مل گیا مجھے. جس میں سے 20 سے 22 تقریباً بک چکے ہیں اور 15 یا 20 فیس سیونگ کے ساتھ. اور کالم بنا ہے بکنے والے کا. سنو دنیا والوں سنو. اور آپ نے کہا JUIF 9 سے 12، MQM پاکستان 8 سے 13 اور IPP 3 سے 5. نو گو ہیڈ. مجھے تو ہمیں تو آپ نے ویسے ہی بٹھایا ہوا ہے. اگر آپ نے سارا فیصلہ کرنا ہے اور وارڈا صاحب سے کرا لیے تو 200 کا ہمیں ہمارا سوال تو لے لے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے کہیں گے تو میں لوں گا نا. چوری صاحب مسئلہ یہ ہے، میں میری بات مسئلہ یہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یقین مانے میں ادھر آنکھ ہے ہی نہیں میرے پاس. تھوڑے وال دیکھاں گا تسی کہو گے میں کیا اونچا بول دیا کرو. میں سوال آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو نظر آ رہا تھا تو آپ نے تھوڑا سا اشارہ کر دینا. چوری صاحب سوال ہے جی. چوری صاحب اب بھی کریں گے. فیصل وارڈا صاحب، آپ کی بہت ساری چیزیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں اور بہت اچھا آپ محب وطن بھی ہے اور ہمارے کامن فیکٹر ہے کہ وی آر آل فار آرمی اینڈ پاکستان. Having said this, having said this, if tomorrow independents get 150 to 200 seats, تو پھر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں چوہی صاحب، دیکھیں آپ کے تجزیے اور آپ کے تجربے، اور میرے استاد بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، احترام کے ساتھ. لیکن سر 150 اور 200 کا فگر اس لیے آپ نہیں لا سکتے
کیونکہ جو آپ نے اپنے ٹیبل پہ ایس ہٹا دیا ہے، عدالتی نظام ادھر تک جانے کا اشارہ اور فیصلے نہیں دے رہا اس طرح کے. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ تجزیہ دے سکتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا اقتدار کا یہ آخری الیکشن ہے. نمبر 2 یہ کہ یہ ہیل حجت جو ہو رہی ہے، جس کو سب کو ڈیموکریسی چاہیے تھی، وہ ایک دفعہ پھر مزہ لے لیں. اس کے بعد کچھ ریٹائر ہو جائیں گے، کچھ شکلیں نظر نہیں آئیں گی، کچھ پارٹیاں نظر نہیں آئیں گی. اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے ود ان دا نیکسٹ 2 ایئرز اور مے بی بیفور 11 مہینے میرا ایک سیٹ ورڈ ہے، 11 سے 13 مہینے. اگر زرداری صاحب آ گئے، کوئی اللہ کا معجزہ ہو گیا تو شاید 2 سال 2.25 سال. اس کے بعد جو الیکشنز ہونے ہیں اس میں ایکچولی پاکستان کی سمت اچھی طریقے سے جائے گی، اور جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کو پروگریسو اور پروڈکٹیو پاکستان. پہلے والے الیکشن نہ کرا لیں، میں کہنے لگا تھا پہلے کرا لینے تھے، والے کرا لیں، پھر یہ والا بعد میں کر لیں گے 2 سال بعد. دیکھیں وہ بات کر رہے ہیں فیضل بوڑا صاحب زمینی حقائق کہ آن دا گراؤنڈ جو حقائق چل رہے ہیں الیکشن میں 2 سال میں اترنا. اچھا فیضل بوڑا صاحب، جو ایک ڈائریکٹ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا محترم تاحیات قائد جو ہیں نواز شریف صاحب، کیا وہ پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں؟ سر بہت زبردست سوال ہے آپ کا. قائد کی ایک تو تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے، اور اگر قائد بضد رہے وزیر اعظم بننے کے لیے تو پھر تو سر 6 مہینے کے اندر اندر آپ کو پھر سے الیکشن نظر آ رہا ہے. اگر ان کو کسی نے صحیح مشورہ دے دیا اور انہوں نے ریپلیسمنٹ نون لیگ کی پرائم منسٹرشپ کسی اور کو دے دی تو بیٹی بھی اقتدار کا مزہ لے لے گی اس صورت میں. اور کیا کہتے ہیں پھر جیسے کہ شہباز شریف چلے گا، جیسے کہ بہت زیادہ شہباز شریف، پورے کا پورے شہباز شریف صاحب، بہت زوروں سے شہباز شریف. اور اس میں زرداری صاحب بھی، اور پھر اس میں زرداری صاحب پیپلز دیکھیں پارٹی. میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے اوپر شہباز شریف صاحب اور نیچے مریم صاحبہ دکھ رہے ہیں. دیٹ میکس مور سینس. کیوں؟ حالانکہ نون کی طرف سے مجھے کل فون آیا، مجھے دکھ رہا ہے میری مرضی. ٹرانسمیشن کے بعد چوہدری صاحب اپنی وہ ایسٹیمیٹ پڑھ دیں. میرا ذہن میرا نمبر کی ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں بس یہ بتا دوں کل نون کی طرف سے مجھے کسی کا فون آیا جب ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے پرائم منسٹر. انہوں نے کہا جی میاں صاحب کیا فیصلہ کیتا فی الحال میاں صاحب وزیر اعظم، مریم وزیر اعلیٰ، اس تو بعد دیکھیں گے کیوں. چوہدری صاحب نہیں پھر کاشی صاحب وش لسٹ چودھری صاحب کو پوری دے. پی ایم نواز شریف صاحب، بیٹی سی ایم، فورن منسٹر بھائی چھوٹے، فائنانس منسٹر سمدھی، اور جو بچے کچے ہیں لنڈن تو پہلے سوچنا ہوتی نا، پاکستان بڑے ریڈ کارپٹ دے کے لے آ رہے ہو، کہتے ہو خاندان پورا آ گیا، وہ ٹبر پورا ہی آتا نہیں. آپ تو وہ جو ٹائٹل ہے پاکستان کو نواز دو تو آپ فل نوازنے کے چکر میں. نہیں سر، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بڑے کیسز تیار کیے ہیں، کورٹس نے بڑی پریسیڈنٹ سیٹ کی ہیں، اب ہم اس پریسیڈنٹ کو ٹیسٹ کرنے جانے والے ہیں. ایسا نہیں ہے سر، جائیں گے واڈا صاحب وہ آگے سے کہیں گے میں نہیں تو پھر وہ آ جائے گا. اور بھی ڈران کے. چوہدری صاحب میں نے بار بار کہا ہے کہ انڈیپینڈنس کے نام پر جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ 150-200 کے درمیان ان کی سیٹیں آ رہی ہیں، اور یہ پولیٹیکل ویو چل رہی ہے. ویدر کاشف عباسی لائکس اٹ اور ناٹ، ایک ویو چل رہی ہے، اور اس ویو کے کاؤنٹر کوئی ویو نہیں. اور میں نے 70 سے آج تک جتنے الیکشن دیکھے ہیں، جب بھی کسی کی ویو چلی ہے اس کو لوگوں نے کامیاب کرایا ہے اور نہیں ختم ہوا. 150 سے 200. اور یہ اگر جو آپ نے کینڈیڈیٹ بنائے ہوئے ہیں آپ کے اور کچھ اور لوگوں نے، نواز شریف، شہباز شریف، وہ مطلب مریم نواز، حمزہ شہباز، تو ایک دفعہ ایک محترم ایکٹریس ہیں ہماری، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا بابرا شریف ہے، فاخرہ شریف، انہوں نے کہا پرانی شریف، انہوں نے کہا راجہ چلیے نا، یہ تھے سارے شریف بیٹھے نے، اسی دوسرے ہیں. تو بات چھوڑے، if the people of Pakistan at their vote matters, no nothing. اگر ووٹر نکل آیا پھر دیکھیں گے. مجھے بتائیں نون کی کتنی سیٹیں دیں؟ لیس دین 50. لیس دین 266 پوری ہونے والی ہیں. پھر 150 کر دوں انڈیپینڈنٹ. اب یہ آپ کی مرضی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. میں نے پورا بھی کرنا. 175 یہ کر دیا. لیس دین 50 40 کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو. پیپلز پارٹی سے تھوڑی سی رہ گئی ہیں. تھوڑا احتیاط کرو گے.
थोड़ी मेहरबानी करें क्योंकि सीटें बहुत कम है हमारे पास। पीपल्स पार्टी 60-70 सीटें ले सर अगर यह कहता है तो तुसी 260 सीटियां पूरी करते हैं यार, ये 2-2 4-4 10-10 वो आईपीपी को दे दे। जुबान थोड़ी सर एक काम कर दें, कुछ जुबान हमारे यहाँ से 2 स्टूल नेशनल असेंबली के पीछे लगा दिया करेंगे कि ये पूरी सीट नहीं दे सकते, स्टूल पे बैठ जाए। काशिफ अब्बासी साहब, आप गांव के रहने वाले हैं, जब किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं तो एक बड़ा सौदा लेते हैं, साथ में चूंगा दिया जाता है, तो इन छोटे मोटे चूंगे शूंगे आगे पीछे फ्रूट लेंदे हो तो धनिया वैसे डाल देता है। 10% इधर हो जाता, क्या मसला हो गया। सो चौधरी साहब का असेसमेंट 175 कर लेते हैं इंडिपेंडेंस, 50 से 60 पीपल्स पार्टी, 40 के करीब मुस्लिम लीग नून। सर JUIF 2-2-3-3 वो 5-5 10-10 आपने 50 का है मुस्लिम लीग नून, 50 मुस्लिम लीग नून जी, 50 रहती नंबर अभी जबरदस्ती की थी, ध्यान करना बहुत जबरदस्ती। सर JUIF 2 का 5-10 मैथ आउट हो गया, 10 कर दिया। MQM नो आइडिया 5 करना, नहीं वो अपने वालों ही दे दो, 8 कर दो जी। MQM को 8 कर दो। फैसल बॉर्डर की दुकान तो ले लोगे, उन्हें 8 ही क्या सी सर, देखो मैं उसे दुकान आपके सामने सौदा रख दिया। बेस्ट एनालिसिस एवर, बेस्ट एनालिसिस। IPP भाई नई सीटें बची यार, वो कहता है IPP पूछो सर। गुंजाइश है सर एक आध की तो हम IPP तरह ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਨੀਕਾ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, मैंने पक्का पता कर लिया है। ਇਹਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਂਝ ही नस गया। चौधरी साहब मैंने पता करा लिया, वो नहीं नसे, वो कोई वो NA 117 के अंदर वो जो हम ब्रेक में बात एक आध कर ले IPP की गुंजाइश है कि थोड़ी सी ये थोड़ी रहती नंबर ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ अपनी मर्जी से 175 थोड़ी काट लगे ना, कुछ 4-5 अच्छा यार 175 को 170 कर दें यार, 2 IPP में डाल दें, 3 MQM में डाल दें। उसके बाद अच्छा और सुन ले आप, मतलब फैसल बॉर्डर एक मुहब्बे पता है, मैं इनका आपको पता है एहतराम सर लेकिन ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਮੈਂ 266 ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਡਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਆਹੋ ਚਲੋ ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं, लेकिन आप मजाक ना उड़ाएं, इस मुल्क का प्रोसेस को चलने दें। और जो भी मैं ये कहता हूँ कि अवाम और फौज का मुसद्दा माज बनाएं और हर वक्त ये जो है ना कॉन्स्पिरेसी थीरी से निकलें और लोगों को वोट जो वो डालते हैं उसके मुताबिक गवर्नमेंट बनाएं। ठीक, बाडा साहब सुना आपने, मैं आ रहा हूँ आपके पास। खुदारा इस मुल्क का निजाम चलने दे, कब तक आप ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे इस मुल्क के साथ? बकौल चौधरी साहब। मारिया नून PMLN 85, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत मिलने का इम्कान है। पंजाब और विफाक दोनों कम्प्लीटली किसी एक के तसरुफ में नहीं आएगा। हमें इसके लिए मुख्तलिफ जमातों का कंधा और सहूलत चाहिए है, क्योंकि कल को जब हालात बदलने होते हैं तो आपके पास लीवर्स हों सिस्टम के अंदर उसको इस्तेमाल करने के लिए। पीपल्स पार्टी 50 के करीब नशिस्तें होंगी उनकी। सिंध ऑब्वियसली वहां से उनका मेजर चंक वहां से है, जनूबी पंजाब से बाद में देखते हैं कि वो आजाद को कितना वू कर सकते हैं, ये बात की बात है। MQM पाकिस्तान इंडिपेंडेंट को मैं ठीक ठाक 65 से 75 दे रही हूँ। इसमें वो खुद आजाद भी और इसमें तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों को भी मिला लीजिए। ये साइजेबल चंक होगा एंड आई कंप्लीटली एग्री। किंग मेकर होंगे, ये अलहदा बैठते हैं, किसी जमात के साथ जाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी PMLN दोनों कोशिश करेंगी कि उनके साथ ये मिल जाएं। पीपल्स पार्टी अपना PM लाने की भी कोशिश करना चाहेगी, वाई नॉट, अगर इफ इंडिपेंडेंस आर अप फॉर ग्रैब। इंडिपेंडेंट 65 to 75, यस एब्सोल्युटली। और JUIF मेरा ख्याल है 10 के करीब मैं ये नशिस्तें उनको दूंगी। MQM पाकिस्तान 12, क्योंकि जो यहां से ये लॉस होगा वो पीपल्स पार्टी का गेन होगा, बिकॉज पीपल्स पार्टी इवेंचुअली ग्राउंड अपना रिकवर कर रही है। IPP 4, वो भी बीइंग टू जेनरस आई थिंक। वो भी सीट को आपने 2 दफा लिख दिया, मेरा ख्याल पढ़ते पढ़ते आपको एहसास नहीं होता। डिस्क्लेमर मैं दे दूं यहाँ पे, ये जो मेरी सारी असेसमेंट है ये वोटर टर्न आउट के फैक्टर से मंसूब है, क्योंकि कल के इलेक्शन में टर्न आउट कितना है, कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं वोट डालने के लिए, तो ये फ्लेक्सिबल है। अगर हम इस वक्त ये असेस करें कि लोग नहीं आएंगे या बिल्कुल रैंडम सा एक मुनासिब टर्न आउट होगा तो ये है, लेकिन कल वोट की तादाद कितनी है तो ये तब्दील हो सकता है। दिस इज माई डिस्क्लेमर टू माई ओन। अच्छा, मैं बड़ी कशमकश का शिकार थी
اگر مکمل تو باڑا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ باڑا صاحب یہ ابھی تجزیہ دیا ہے کنہوں نے دیا ہے؟ ماریا محمد صاحب. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں اگر مکمل طور پہ کل انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ خیریت سے جاتا ہے، ہائی ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے جس لہر کی بار بار ہم بات کرتے ہیں آن گراؤنڈ، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے، تب میرے نمبر تھوڑے مختلف ہیں. مگر اگر معمول کے مطابق الیکشن ہوتا ہے جو ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہے تو اس کے نمبر مختلف ہیں. تو پھر آپ کو ریئلسٹک اور معمول ایکسپیکٹیشنز کی بات کر دیتی ہوں. پی ایم ایل این 80+، پی 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 50+، آزاد آپ کے 70 to 100. ٹو بیگ 70 سے 80 کر دوں. چلو اوکے 80+ کر دیں. پھر 80+. جے یو آئی فے 8 سے 10، ایم کیو ایم 6 سے 8 اور آپ کی آئی پی پی 5+. بندے نہیں ہونے انہوں نے. نہیں وہ ولیم خان اور یہ کچھ 5 کر دیں. اون چودھری بھی جیت جائے گا. نہیں اون چودھری نہیں جیت رہا سے، سلمان اکرم راجہ جیت جائے گا. 7 سیٹیں ٹوٹل ان کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں. چلے اس کو آئی پی پی کو 2 سے 3 کر لیں. نہیں 5 میں حال. چلو صحیح لگ رہا ہے بابو. آپ نے سن لیا. 80+ پی ایم ایل این، 50+ پیپلز پارٹی، 80+ انڈیپینڈنٹس، 8 سے 10 جے یو آئی ایف، 6 سے 8 ایم کیو ایم پاکستان اور 5 آئی پی پی. جی میرے خیال میں پی ایم ایل این جو ہے وہ 90-95 کے قریب سیٹ لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی لے گی اپروکسیمیٹلی 50 to 60. ویسے میرا اندازہ 45 to 60 ہے. انڈیپینڈنٹس ہوں گے جی پی ٹی آئی کے 30 سے 45 اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ ہوں گے. سارا پرچہ جو میں نے آؤٹ کیا تھا وہی آپ بول رہی ہیں. میں نے اپنا پہلے سے لکھا ہوا آپ کے آنے سے پہلے. میں پرچہ دکھا دوں میں نے بھی لکھ کے رکھا مگر ایک اور مسئلہ ہے، آپ کی والی بات نہیں کر رہے. ہم جو چیٹنگ نہیں ہے. ایک سیکنڈ، ہم جو ٹیلی نیچے چلا آپ نے پریڈکشن اور اندازے علیحدہ کیے ہوئے؟ نہیں میں نے سارا کچھ مطلب پریڈکشن اندازہ نہیں. ریپیٹ کریں جی. کہا جا رہا ہے آپ کی سمجھ نہیں آئے نمبر. پی ایم ایل این 90 to 95، پیپلز پارٹی 40 to 60 کا ایک بہت بڑا ہے، لیکن I will say 50 to 60. اچھا کاشف صاحب 50 to 60. جی واڈا صاحب. میرے ایک ایم کیو ایم کے دوست نے کہا ہے کہ یار آپ 1-2 سیٹیں ہماری اور دے دیں تو ہمارے لیے یار واڈا صاحب کی 2 ایم کہ تو میں فون کر کے 1-2 سیٹیں ان کو اور دے دیتا ہوں. مگر ساتھ وہ کبھی کوچز میں بیٹھے نا تو ایک بیبی سیٹ ہوتی ہے ساتھ جو فولڈ کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ 2 بیبی سیٹیں لگا دیں گے ان کو. چھوڑیں منڈے ریوڑیاں پہنچاؤ اپنے فیصلہ باٹا صاحب کراچی سے باہر بھی نکلے. اچھا مجھے میرا اندازہ بھی دے رہے نا. انڈیپینڈنٹ 30 to 45 میری نظر میں، اور دوسرے انڈیپینڈنٹ جو ہوں گے وہ 30 to 40 کہہ رہی ہیں، اور جو دوسرے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ 20 سے 30 ہے. تقریباً 60 سے 75 تک بنیں گے ٹوٹل انڈیپینڈنٹ. جے یو آئی فے ہوگا 8 سے 10 سیٹیں، پروبیبلی ٹورڈز 8. ایم کیو ایم ول آلسو بی اپروکسیمیٹلی 10 لکھا تھا، لیکن آئی فیل لائک ایک آدھی کم بھی ہو سکتی، تو 8 سے 10 کر لیں. تو آپ کا جو دل کر رہا آپ کی دے رہی. نہیں میں اندازے سے بتا رہی ہوں آپ کو. آئی پی پی 5 سے 6 سیٹیں، اس سے زیادہ نہیں. اچھا آپ کی سیٹیں کو 40-50 شارٹ ہو گئی. چوری صاحب جی اتنے چلی گئی مجھ سے مینج کر میری سیٹیں لے کر انہیں لے چوری صاحب اگر اجازت دیں تو آپ 30-40 ان کی طرف سے ڈال. جو آپ کی 20-30 بڑھ گئی تھی وہ ہمیں ایڈجسٹ کر دیے. میری لے لیں چوری صاحب. کیونکہ ہر کوئی رینج دے رہا ہے. میں نے بھی 80+ فلاں پلس 80 to 90. ہاں نہیں وہ پلس ڈالنا ضروری ہے، ہمارا چل نہیں رہا نیچے. چلو 80 to 90 کر دیں. اس کے اراؤنڈ پلس میکس اے ڈفرنس. بٹ چلیں پھر تو +10 کر دیں ہوتا نا وہ چانسز آف ایرر +-2%. سو لیٹس میک دس +-. حسن جی بھائی جناب. سر میرے خیال سے کسی نے بھی سینچری کراس نہیں کرائی تو میں 100+ پہ جا رہا ہوں. پی ایم ایل این پہ جائیں نا پہلے جو نہیں میں آپ کو فرینکلی بتاؤں تمام کیلکولیشنز کے اوپر دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پہ چلنے لگی ہے نا، مطلب یہ بار بار چلتی رہے گی. تو وہ سیاسی بیان تھا اور یہ زیادہ سیاسی بیان وہ بیسیکلی وجوہات یہ ہیں کہ بازو مروڑا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز. بات میں پوری کروں گا، بات مجھے کرنے دیں. بازو مروڑا جا رہا ہے مسلم لیگ نواز کا، اور وہ بازو جہاں سے مروڑا جا رہا ہے وہ فیصل باڈا صاحب کو پتا ہے. ایسی بات نہیں ہے جہاں سے بازو مروڑا جا رہا ہے وہ فیصل باڈا صاحب میں شامل ہے. بس سمجھ لیں اور سمجھ لیں میں اوپنلی بول رہا ہوں. یہ بات میں اوپنلی بول رہا ہوں. فیصل باڈا صاحب سمجھ لیں میں اس کے تمام بازو مروڑنے کے باوجود بھی 105 سیٹیں لکھی ہیں مسلم لیگ نواز کی.
105 جی. اور یہ وہ بات ہے کیونکہ میں نے کہا کہ کوئی رکاوٹ راستے میں کھڑی نہیں ہوگی, اس کے باوجود میں بتا رہا ہوں کہ یہ بازو نہ مروڑا جاتا تو 115-20 تھا, لیکن آپ 105 لکھیں. بازو مروڑنے پہ میں آتا ہوں بعد میں. پیپلز پارٹی کب ہو گیا ہے؟ اچھا 4 دن تک کن کھاتے 140-105 تے وہ آگے گل تو سب پورا تجزیہ دیتا ہے, میں بالکل چپ کر کے سنے, بالکل اسکول دے بچے طرح منہ تے انہوں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں 140 تو بہت ہائپر ہو جاتا ہے میری بات. اچھا اٹس اوکے, ہی سیئنگ 120 کیوں نہیں ہے. بتاتا ہوں نا, میں پہلے پورا اپنا چارٹ بتا دوں تو پھر میں ڈسکشن بھی کر لیتا ہوں, آپ کے تمام سوالوں کے جواب کے لیے میں اویلیبل ہوں. اچھا جی, پی 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 یہ اب 3P ہے یا 4P ہے, پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ 54 ایگزیکٹ نمبر کس کا 54 That's very precise. اور انڈیپینڈنس, جو انڈیپینڈنس جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ مادر پدر آزاد انڈیپینڈنس یعنی پی ٹی آئی. صرف پی ٹی آئی کا مانگ رہے ہیں, دوسرا انڈیپینڈنٹ ہم نہیں وہ مانگ. باقی فیڈرل فیصل والا صاحب کا اپنے وہ نمبر دیا ہے, ملا کے بتائیں جو آپ مجھے جنہوں نے پریڈکشنز دیے سب نے, اس میں آپ انڈیپینڈنٹ. چلو جی سارے ملا کے آ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ, تو پھر آپ کا انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ 50 سے 60 کر دیتے ہیں. 75 کیلکولیشن کی ہوئی ہے, 75 60 سے 75 بن رہا ہے کیلکولیشن کے حساب سے. 50 سے 70 بن رہا ہے, لیکن 50 سے 60 کروں یا 60 سے 60 70 سے 75 بن رہا ہے میری بھائی, 70 سے 75 کر دیں چلیں. اچھا, اب اس میں 35 کے قریب جو ہے انڈیپینڈنٹ جن کی حمایت کریں گے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ, 34 سے 35, اور اس میں اگر آپ کاؤنٹ کریں دوسرے آزاد جو کہ حقیقی مطلب آزاد ہے, یہ وہ بھی آزاد ہے تقریباً, یہ بھی آدھے سے زیادہ حقیقی آزاد ہو چکے ہیں, مادر پدر آزاد جو ہے وہ 25 ہے, تو وہ 25 اور 35 آپ ایڈ کر لیں 40 60 ہو گئی جی. یہ انڈیپینڈنٹ جو کہہ رہے ہیں 60 بن جائیں گے, لیکن اٹس ناٹ پی ٹی آئی, اس میں پی ٹی آئی کی ٹوٹل 34-35. جے یو آئی ایف جو ہے وہ 10 سیٹیں کوئٹہ یعنی بلوچستان اور ملا کر 10 سیٹیں, کے پی اور بلوچستان دونوں ملا کر 10 سیٹیں بن جائیں گی. ایم کیو ایم جی 15 سے 18. یہ نمبر تو میں نے کل بھی کہیں سنا. ناانصافی ہم نے جماعت اسلامی نہیں ڈالا اس میں. جماعت اسلامی از لائک ڈال لینا چاہیے, ادرس ہو گیا نا. دیکھیں ڈال لینا چاہیے. جو حالات دیکھیں آئی پی پی کی گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو ان کی 2 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں بن نہیں رہی, لیکن آپ 3 کر دیں کیونکہ سیفر سائڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے کچھ ہواؤں کا رخ بھی ہے, اور کچھ 266 نہیں پوری ہوئی ہیں یار نہ بھی ہوں, یہ ہو گئی. میں نے اختر بیگل صاحب کو ایڈ نہیں کیا, میں نے محمود خالد صدیقی کو ایڈ نہیں کیا, شیرپاؤ کو ایڈ نہیں کیا, اے این پی کو ایڈ نہیں کیا, تو مطلب آپ اگر ان کو ایڈ کریں گے تو بنا لیں گے نا. نہیں پوری ہو گئی, 225 اس نے کر دی ہے, باقی تو یار فرنج پارٹیز بھی ہے نا, وہ آئیں گی کوئی نہ کوئی نیشنلسٹ بلوچستان سے آئیں گے, اے این پی ہے آپ کے پاس, اور پہلی دوست سے متعلق جو امپورٹنٹ بات ہے اور آپ سب کو یاد رکھنی چاہیے, رابی چین چاہیے. اچھا رابی ایک بات بتاؤ, رابی جب چین لکھتا ہے تو اس میں بازو مروڑنا کس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے اس کا؟ یہ فیصل واڈا صاحب اس کا جواب دیں گے. جہاں پہ چین ہے بازو کیسے مڑتا ہے؟ فیصل واڈا صاحب اس کا جواب دیں گے. بازو مروڑنا کدھر سے ہے یہ فیصل واڈا صاحب کو پتا ہے. واڈا صاحب لندن سے وزیر اعظم بن کر آئے, ایئرپورٹ پہنچے. واڈا صاحب آپ کو پتا ہے میں کدھر سے بات کر رہا ہوں. ایک میں واڈا صاحب سے سوال پوچھیں گے. واڈا صاحب یہ جو بازو مروڑا گیا میاں صاحب کا اتنا بری طریقے سے کہ ان کو زبردستی جہاز میں ڈالا, زبردستی پاکستان پہنچایا, زبردستی انگوٹھے لگوائے نادرا کے ایئرپورٹ پہ, پھر گھر بھیج کے کمرے میں بند کر دیا, اس کے بعد کیس سارے ختم ہوئے, پارٹی ٹوٹی, مخالف جیل میں, سزائیں ہو گئی, عدت کی سزا دے دی. یہ اتنا بازو کون مروڑ رہا میاں صاحب کا؟ سر وہ میاں صاحب کا بڑا فیمس جملہ ہے, اف یو لو می دین آئی لو یو ٹو. بریک میں ڈسکس کر رہے تھے. دیکھیے کاشف صاحب, کیونکہ آپ لوگ سارے ٹیبل پہ اتنے زبردست پرانے ایکسپیرینس اینکرز ہیں اور آپ کا تجربہ اللہ نے آپ لوگوں کو بہت عزت دیا, آپ لوگوں کے ساتھ 2 سوال ہونے بہت ضروری ہے جو ایکچولی آج پروگرام کے ٹائٹل کو. سر ابھی ایک وسیم بادامی رہ گیا, اس کے بعد سوالوں پہ چلیں گے. ایک منٹ وسیم بادامی صاحب کا تو ہونا بہت معصومانہ سوال بھی میں کر دیتا ہوں ساتھ ہی. دیکھیے ایک تو سوال یہ کہ ونٹر سیلز جو آفر ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا بیپاری اور خریدار کون ہوگا, یہ ہمارا سوال نمبر 1 ہے. اور سوال نمبر 2 یہ ہونا چاہیے کہ کیا ان سب جد و جہد کے بعد, بازو موڑنے کے بعد, اف یو لو می آئی لو یو ٹو کے بعد یہ حکومت کتنے ٹائم چلے گی, آپ لوگوں کا تجزیہ. چلو ٹھیک. تو یہ ونٹر سیلز میں خرید و فروخت کون کرے گا سب سے زیادہ, اور
دوسرا میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ جو حسن صاحب اس کو انڈورس کر دیں تو مہربانی ہوگی، اور گمن صاحب جو 35 سے 45 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جس میں سے اگر تو وہ 45 ہیں، 40 کا فگر آپ لے لیں تو 40 مائنس 22-23 جو جن کی بولی لگ چکی ہے وہ تو بک چکے ہیں، لیکن باقی جو ہیں وہ کیا فرمائش لے کے گلی گلی پھر رہے ہیں کہ ہم اچھے بچے رہیں گے لیکن ہمیں اپوزیشن کی سائڈ پہ رہنے دیں. تو اگر اس ڈھکوسلے کے بعد وہ پی ٹی آئی کی ووٹرز سے ووٹ لے رہے تو دے شوڈ بی ایکسپوز ان پبلک. ایک تو یہ وہ سارے چہرے نہیں ہیں جو پی ٹی آئی کبھی تھے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ میجورٹی وہ تو بک چکی ہے، آخری بولیاں لگ رہی ہیں. اگر آپ کہیں گے تو قیمتیں ہی بتا دوں گا میں آپ کو. اور جو رہ جا رہے ہیں وہ فیس سیونگ کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے بھی کوئی عزت دی ہوئی ہے. ٹھیک بولیاں. تو یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو آپ لوگ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. سیلز کو کون سب سے زیادہ کیش کرے گا، کتنا ٹائم چلے گا، آتا ہوں اس کے بعد یہ اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے صاحب میں ذرا یہ کمپلیٹ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک حکومت کتنی چلے گی، کون کیا کرے گا، لیکن بدامی صاحب آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے ڈبلیو بی؟ سو پاکستان مسلم لیگ نون مجھے لگتا ہے کہ سم ویئر اراؤنڈ سینچری ہوگی. سو اگر آپ نے رینج لینی ہے تو اس کو لیں 95 to 105. ٹھیک ہو گیا. پاکستان مسلم لیگ نون. پاکستان پیپلز پارٹی مجھے ایٹ دا میکس جائے گی تو 55. سو اگین اگر رینج لینی ہے تو 45 سے 55، جس میں ظاہر اکثریت وہ انٹیریئر سندھ سے ہی لیں گے 30+ اور باقی پورے پاکستان سے. سو 45 to 55 پاکستان پیپلز پارٹی. انڈیپینڈنٹ جو کہ ہم سارے ملا کے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے اور یہ سب ملا کے، تو آئی وڈ سے 60 to 70. ٹھیک ہو گیا. جمعیت علماء اسلام 5 to 8. میں نے 58 لکھ دیا تھا. ایم کیو ایم پاکستان، حالانکہ ان کے جتنے دوستوں سے میری بات ہوئی وہ اس سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان 12 سے 15. پھر فون آ جائے گا 3 بڑھا دینا بھی سے. یا معاف، اب فیصلہ ہو گیا. 15 سے زیادہ کر نہیں سکتے. اب فیصلہ ہو گیا. اب لکھا جا چکا ہے. اب فیصلہ ہو گیا. 15 میں نے بدامی سے پوچھ کے لکھا تھا، 15 سے اوپر جا نہیں سکتا یہ. 12 سے 15. 12 سے 15. آئی پی پی 2 سے 4. دل تو میرا 2 سے 3. سو وسیم بدامی صاحب عجیب لگ رہا تھا میاں صاحب کی سینچری پوری کروانے کے چکر میں دلوں کے وزیر اعظم. میں نے ایم کیو کا کیا فگر لکھا تھا؟ آپ نے ایم کیو ایم کا ایک سے میں بتا دیتا ہوں جی آپ کو. آپ نے ایم کیو ایم کا فگر 8 سے 14. 10 سے 13. 8 سے 13. 8 سے 13 سر. نہیں 8 سے 13. 8 سے 14. 8 سے 14. لیکن ایم کیو ایم کے دوست کا میسج آ گیا تو میں ایک فون کرنے والا ہوں تو 2 شاید بریکٹ میں اور لکھ دیں، پلس کر دیں. 15 کر رہے ہیں. یہ دوست کون ہے، ایم کیو ایم کے ہیں یا کہیں اور سے فون ہے؟ 16 کرا ہاں رہے ہیں. نہیں ایم کیو ایم کے نہیں، ایم کیو ایم سے آیا ہے، اب میں فون کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو کہا گیا کہ یار یہ سیٹیں بنائیں گے. آرڈر صاحب کو فون آیا ہے کہ یار آپ مہربانی کرو آپ کے فون کرو. ہاں، یہ صرف اسکرین پہ بڑھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایکچولی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. سو بدامی صاحب میں ریپیٹ کر دوں، سینچری میاں صاحب کی 95 to 105 پریسائزلی. ٹھیک ہے. 45 سے 55 پیپلز پارٹی، 60 سے 70 انڈیپینڈنٹ، 58 نہیں 5 سے 8. سوری یار آپ میں نے 58 لکھ لیا تھا. سب کو لے آئے پھر یار، اگر اتنا ہی آپ کو ہوا ہے تو 12 سے 15 اور 2 سے 4 آئی پی پی. تو بریک نہیں لینی یار. آپ کو کیوں بریک سوچ رہے ہیں؟ آپ کو میری پریڈکشن اچھا بتائیں سر. وہ تو میں نے پہلے لکھ کے رکھ لی تھی. دیکھیں اگر میرا اپنا ذاتی خیال یہ میں پہلے کہہ دوں ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھ گیا تو یہ سارا کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ ڈسکلیمر تو ہے سب کی طرف سے. یہ ہمارا ڈسکلیمر وہ ایک جنیرک ڈسکلیمر اور رولا پہ جانا کل اگر ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوا تو رفلی 80 مسلم لیگ نون، 55 کے قریب مجھے پیپلز پارٹی، 80 کے قریب انڈیپینڈنس، 8 جے یو آئی ایف، 8 ایم کیو ایم پاکستان. آئی پی پی والا میں سوچ رہا پہلے سسپینس والا میوزک لگنا چاہیے. آئی پی پی ہاں ابھی میرے 5 پہ اتنا شور مچایا تھا، 2 تو بنتا ہے. 2 تو بنتا ہے جی ان کا. باقی تو سارا میرا میرے بھی ذہن میں 2 ہے، لیکن کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے 2 سے 4 کر دیا نا رینج. آپ بھی خٹک صاحب کی بھی تو 2 لکھے ہیں. کس کی؟ خٹک صاحب کی. وہ خٹک صاحب اگر ہم نہیں ادرس میں ابھی نہیں جا رہے. ادر سے وہ جماعت اسلامی محمود خان کے پی کے کی پروونشل سے نکالیں گے. بعد میں محمود خان اچھی پوزیشن میں. محمود خان صاحب نہیں، صوبائی بھی 2 نکال رہے ہیں. وہ ان کی پارٹی صوبائی سے ہی نکالے گی زیادہ. قومی بھی نکال رہی ہے. سو یہ آگے آپ کے سامنے ساری پریڈکشنز. میرا خیال ہے اگر میں یہ کہوں کہ بریک بھی لینی ہے میں ایک منٹ کہ لارجلی لوگوں کا خیال تھا کہ 80 سے 90 کے قریب میاں صاحب کی سیٹ ہے. 2
105 میرے بھائیوں نے تھوڑا سا اور سینچری کرا دی 20 اور ڈال دیے سینچری کے قریب. تو آپ دونوں کا خیال ہے کہ میاں صاحب 100 سے اوپر چلے جائیں گے. یو آلسو سیئنگ 105 اینڈ ہی از آلسو سیئنگ رفلی 105 ہائیسٹ سائڈ پہ گئے. 100 ڈال دینا بادامی اور کی میں سینچری. رینج بنا دی مجھے یاد ہے رینج لکھی ہوئی آ رہی ہے. مجھے یاد ہے جو آپ لوگ کی آ رہی ہے، پچھلی میری نہیں لیکن کاشف صاحب میں حسن کی اس بات کو انڈورس کروں گا. دباؤ ڈالیں. سر آپ نے دے دیا نمبر, آپ مجھے بریک لے دیں. نہیں ایک منٹ سر, میں انڈورس کیوں کر دوں؟ میں حسن کی بات کو انڈورس کر دوں, میں اپنی بات سے تو نہیں ہٹ رہا. اور سر دونوں کی میں کہہ بات رہا ہوں اس نے بات بالکل صحیح کی ہے. میں ایگری کرتا ہوں 115 120 کی, کیونکہ کاک کی بال کے اندر بیچ میں ایک تھوڑی دیر کے لیے نون لیگ کے لیے ٹینس کی بال بھی ڈالی جائے گی, لیکن وہ اس پہ بھی چھکا نہیں مار سکیں گے, تو اس لیے 115 نہیں ہو سکتے. تیاری ایسی ہے کہ لال رنگ لگا کر ٹینس کی بال پھینکیں گے, سینچری بنے گی نہیں ہوگا. نہیں بنے گی نا آپ کے خیال میں؟ اور آرام ہے کوشش ہوگی ٹینس بال سے اس سے بھی نہیں مارا کریں, لیکن حسن کنفرم ہے کہ ٹینس کی بال پر ہم نے بڑا رسک لیا ہے کہ باؤڈا صاحب کے 80 کے باوجود ہم نے سینچری کے پاس پہنچا. یہ آپ نے دیکھا کتنا بڑا رسک لیا ہے. میں بریک پہ جانے سے اس پہلے کے سنگین اثرات ہو سکتے ہیں. پچھلے الیکشن کی ٹرانسمیشن یاد آ گئی, اس وقت بھی ہم یہی نمبر دے رہے تھے, تو میری آواز میرے سارے دوست جتنے تھے وہ 100 110 115 لکھ رہے تھے, اور میں بار بار سوچ رہا تھا کہ یار 115 کیسے ہوں گے. آئی وڈ گو بیک ٹو پیپرز اینڈ سی کہ یار یہ کیسے اتنی سیٹیں پوری ہوں گی. تو میں نے 70 سے 80 80 سے 90 کہا اس وقت کی طریقے انصاف کو, لیکن بعد میں 116 سیٹیں نکل آئی تھی. بتا صاحب 16 18 تو ہو سکتا ہے وہاں جب 11 بجے تک وہاں بھی تو ہاتھ مروڑا گیا تھا. نہیں یہ بعد میں تلنا کر لینا, اب تو اتنے اچھے انسان ہیں. پھر آپ سب بریک تھا, میں نے کہہ دیا جلدی تو پھر بعد میں کر لیں گے. پروگرام بریک تو واپس آگے کر لی. ایک بریک لیتے ناظرین, اس کے بعد آگے چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال آپ 2018 کے الیکشن کے بارے میں کچھ کہیں گے, کیا ہوا تھا اس ٹائم آفٹر دا بریک.